أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ کرتے ہوئے نہ میں ڈرتا ہوں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا میری عقیدت یہ ہے جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت۔ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ پھر دعائیں تو وہ تو رگے حیات کے قریب ہیں۔ مجھے یقین جانے رات کو کسی نے ایک نا وہ پرانا تو فلم ایکٹر اس کی کلپ سنا تو آپ نے میں نے بھیجا تھا، وہ کہتا ہے میں فالج تھا، مجھے فالج پاکستان کا فلم ایکٹر ہے، کہتا ہے فالج تھا تو مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار تم نماز پڑھو، تو میری سائیڈ یہ ڈیڈ تھی، کہتا ہے عصر کی نماز ہو رہی ہے، میں رو پڑا، میں نے بولا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے لیے تیرے سے دعا مانگتا ہوں مجھے نماز جتنی صحت دے دے، نہ میں تیرے سے شہنشائیت مانگتا ہوں نہ کوئی مال مانگتا ہوں۔ کہتا ہے میں رویا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم میں جان آ گئی، ڈاکٹر حیران رہ گئے، میرا فالج ختم ہو گیا، میں نے عصر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد میں ٹھیک ہوں اللہ کے بندے۔ ہاں جی آپ تو میرے بھائی کیا ہے یہ؟ مت کسی کو برا جانو، پتہ نہیں کب وہ راضی کر لے کسی کو اللہ کو۔ اللہ کسی کے باپ کا ہے، وہ سب کا، وہ رب العالمین ہے۔ کب اللہ سے توبہ مانگ لے، اللہ اس کی توبہ کیا اس کے سارے گناہ اس کو نیکیوں میں بدل دیے، قرآن میں وعدہ ہے اس کا۔ اپنے آپ کا اپنے کپڑے جھاڑو نہ، ہر وقت دوسروں کے کپڑے جھاڑتے رہتے ہو، اپنے جھاڑو نہ، اپنے پتہ نہیں کتنی غلاظت اپنے آپ کو لگی ہوئی ہے، ہر وقت دوسرے کو لگے رہتے ہیں، نہ کسی کی بہن کو چھوڑتے ہیں نہ ماں کو چھوڑتے ہیں، ہر کو مجلس میں کسی کی غیبت، ہر وقت وہ فلاں کر گیا وہ فلاں کر گیا۔ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اپنی اصلاح کرنے، کیوں کہ دعا میں بھی پہلے حکم ہے کہ پہلے اپنے آپ کے لیے کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت کر میرے والدین کی اور پھر بعد میں سب کی۔ ہم دعا میں بھی پھپڑا لگاتے ہیں، یا اللہ سب دا بھلا سب دی خیر، ویسے کسی کو دیکھتے ہوئے جل جاتا ہوں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی تو نال ہی اسے چوڑ دا فتویٰ دے دیتا، نال ہی اس کو گالی دے دی، جلس ہے نا اس کو، کیا ہے اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے۔ لفظ پڑھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر تو حسد بھرا ہوا ہے، ہم نہ کسی کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں نہ کسی بھوکے کو دے سکتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ میرے بھائی میری اصلاح کی دعا مانگو، اللہ میری اقبال سلفی کی اصلاح کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بچوں سے بھی پکڑے گئے ہیں، جانوروں سے بھی پکڑے گئے ہیں۔ سلفی صاحب دودھ دھوتے ہیں تو خون نکلتا ہے بھینسوں کا، یا تھن کٹے جاتے ہیں، یا یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے کسب ہیں جو ہمارے اوپر، جب بھی روزی دیکھو تنگ ہو رہی ہے تو سمجھو میرے گناہ ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہو جی مجھے کسی نے کچھ کر دیتا جی، تو جو تو نے کہتا تھا، جو ایک بندہ آیا بیچارہ معصوم سا، سارا گندا مال اس کو اٹھوا دیا تو نے، تجھے اس نے کہا میں بھائی جان آیا ہوں، میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، مجھے اتنے پیسے ملے ہیں تو میں اب گاؤں میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو نے جو گودام میں رکھا ہوا پاکستان سے پہلے کا مال سارا اس کو اٹھوا دیا۔ جی سادہ تھا نا وہ، اپنی طرف سے دوسروں کو کہتا ہے یار بڑا سمجھدار بندہ بن کے آیا سیا، آج سارا جلودہ پہنچا دیتا ہوں، کٹوا دیتا ہے۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ صرف اتنا کہے گا جا تیرا ستیہ ناش، جا تیرا بیڑا غرق، جا تو نامراد ہوئے، بس۔ پھر اس کے بعد تیری جب اس نے وہ دعا سن لی اس نے جس نے یہ تجھے کہا تھا تیرا ستیہ ناش، تیری 7 نسلیں ناش ہوں گی۔ اس لفظ کو معمولی مت جانو، کسی کو پر ایسا کوئی عمل نہ کرو جو تمہیں یہ کہے، کسی پر ظلم نہ کرو۔ میری بات یاد رکھنا، اللہ سب کا ہے، اگر تم کسی یہودی عیسائی ہندو پر بھی ظلم کرو گے نا،
وہ اس کا بدلہ لے گا تم سے. ظلم اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. مالک ہے, خالق ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. ساری کائنات کو فنا کر دے وہ, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی. تو اس رب نے, اس مالک نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا کہ میرے ظلم پر میری رحمت حاوی ہے. تو اللہ رحمت العالمین, اللہ رب العالمین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. اور وعدہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کے طریقوں پر چلیں گے. یہ رسومات کو سنت مت سمجھو, یہ رسومات جو ہیں خرافات میں تمہیں لے گئی ہیں. آج تم اپنی اولادوں کو سمجھاؤ کہ یہ رسمیں ہیں, یہ سنتیں نہیں ہیں. سنتوں کا کھوج لگاؤ. سنتیں بند کر دی تم نے, قرآن و حدیث کے اندر سنتیں بند ہیں. اس کو کسی کو پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اسی تو کہتے سنی نہیں جی, تسی کی تو نویں کارڈ گال دیتی ہے. اس میں تیرا قصور ہے نا, میرا تھوڑی ہے. یا تیرے مولوی کا ہے نا, جس نے تجھے سنت بتائی نہیں, اس نے تو تجھے یوسف زلیخا کے قصے سنا کر سبحان اللہ, تو پیروں فقیروں کی کرامتیں سنا کر کے فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تمہارے دماغ میں تو ڈالا ہی نہیں اس نے اللہ رسول کا حکم. اور تیرے دل میں یہ گمان ڈال دیا تو وہ ابھی ہے بخشیا جائیں گا, کیونکہ تو شرک نہیں کرتا. دبا کے رکھ, جس دا مرضی مال کھا, تو وہ ابھی ہے بخشیا جائیں گا. تو دیوبندی ہیں, تو بریلوی ہیں, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. اس فرقہ واریت نے ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ بنا دیا. نہ ہمارے نزدیک ملاوٹ کوئی گناہ ہے, نہ ہمارے نزدیک برائی کوئی بڑی سے بڑی برائی ہمارے نزدیک یہ نہیں رہی, کیونکہ میں مسلمان ہوں, میں بخشا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس ہے, پھپھی صفیہ, بیٹی فاطمہ, کبھی دل میں گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو ہماری نجات ہوگی. عملی عملی عملی, عمل سے نجات ہوگی. اللہ مجھے آپ سب کو باعمل بنا دے. اللہ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. تو جانتا ہے, تو بڑا بریک بین ہے, تو سمیع و بصیر ہے, تو میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ تجھ سے میں نہیں چھپ سکتا. درگزر فرما, جو میں نے کیا ہوا ہے اس سے درگزر فرما. آگے میں تیری توفیق سے برائی سے بچنا چاہتا ہوں, اچھائی کرنا چاہتا ہوں, ورنہ میری کوئی قوت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لفظ ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا, یہ عرش کا تحفہ ہے. تم بھی قبول کرو, آگے بھی لوگوں کو بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ سے فرمایا کہ آج تم کو میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں, عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو. آپ نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, اللہ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں, جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وہ 99 بیماریوں میں سے سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. تو لفظ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا. اب دیکھیں اس ملعون لعنتی ابلیس شیطان نے اس لفظ کو ڈی ویلیو کیسے کیا. اس کو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق ہے, وہ ہو کر رہتی ہے. اب اس نے یہ لفظ بھانڈوں, مراسیوں, ایکٹروں اور گندے لوگوں کے منہ سے اتنا اس کو نکلوایا کہ مذاق کے طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ پر گانا بنا ہوا ہے, اس پر لوگ مذاقاً اس کو پڑھا جاتا نہیں, اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے سامنے اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو. تو بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے فضائل بھی بتا دیے, لیکن اس کو اتنا ڈی ویلیو کیا. سمجھو اپنے دشمن کو, اپنا دشمن ہے تمہارا, جس کو اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا یہ عدو مبین ہے, یہ تمہارا دشمن ہے. اس کو میں نے مہلت دی ہے, میں نے اس کو چیلنج بھی کیا, اس نے مجھے چیلنج کیا کہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا. میں نے اس کے چیلنج کو کہا کہ تو میرے بندوں کو ورگلاتا رہے گا, وہ مغفرت مانگتے رہیں گے, میں معاف کرتا رہوں گا. جاؤ اس غفور الرحیم کی طرف رجوع کرو, وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, کسی کا حق مارا ہوا وہ نہیں چھوڑے گا, وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لینا. کسی کو سوچ لگایا ہوا ہے نا, چاہے 2 روپے کا چاہے 10 لاکھ کا, یہ نہیں چھوڑے گا وہ, باقی سب کچھ معاف کر دے گا. وہ بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لینا. اس میں بھی ایک بڑا راز سامنے نکالا ہوا ہے نا کہ دیکھو نا جی, اللہ کے اندر میں سارے گناہ نیکیاں جو بدل داں گا, لیکن حقوق العباد میں سے وہ نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرے، ہماری اصلاح کرے، ہماری نسلوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 چیزوں سے صبح شام پناہ مانگا کرو، 8 چیزوں سے صبح شام پناہ مانگا کرو، غم و حزن سے، سستی کاہلی سے، بزدلی کنجوسی سے، قرضے اور لوگوں کے دبدبے سے۔ اس کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو پڑھا کر۔ امامہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گیا، کاروبار برباد ہو گیا، مقروض ہو گیا ہوں، لوگوں کا روب آ گیا میرے اوپر، میں کنجوس ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امامہ میں تجھ کو چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالت سنوار دے گا۔ امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے چند دن ان الفاظوں کو پڑھا، اللہ نے میرے سارے معاملات درست کر دیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، یہ ہم لگا دیتے ہیں اس ٹائم، جاؤ اس کو پڑھا کرو، محتاجگی، لوگوں کی محتاجی سے نکلو، اس کو ڈائریکٹ پکارو۔ اس دعا کے آگے بھی یہی ہے اللہم، اس کا کیا معنی ہے؟ جتنی دعائیں ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہے یا اللہم سے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بیچ میں علی جوہری کو بولو، بڑی امام کو بولو، ڈائریکٹ بات کرو میرے سے، میں تیری رگے یاد کے قریب ہوں۔ اس دعا کا معنی یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہم کہو گے تو کس کو پکار رہے ہو؟ تو پھر وہ سمیع و بصیر ہے کہ نہیں؟ وہ تو رات اندھیری، کالی پہاڑی، کالی چونٹی اس پر رینگے، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یار اس رب کو تو مت محتاج کر، اس قبر والے کا، اس زندہ کا، یہ تو سارے محتاج ہیں، یہ تو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کان میں کیڑی گھس جائے تو یہ وہ نہیں نکال سکتے، چونٹی مکھی ان کے کھانے میں سے اچک کر لے جائے، یہ سب مل کر اللہ کہتا ہے یہ وہ بھی نہیں لے سکتے۔ ضعوف و طالب و مطلوب، جو کمزور اس سے بھی مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج کر دے، اللہ ہمارے دماغوں کو درست کر دے، ہمیں توحید اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کس کا بھائی؟ یہ بھائی ہے۔